اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج کے انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم کو اللہ نے پیدا کیا، ہمارے ماں باپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس پوری کائنات کو اور اس میں رہنے والی ہر چیز جیسے سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، انسان، حیوان، چرندے پرندے، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ ہی ہمیں کھلاتا اور پلاتا ہے، مصیبتیں بیماریاں اللہ ہی دور کرتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ ہی سے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، لہٰذا اس کا ہمیشہ شکر بجا لینا چاہیے۔ اللہ کا نام بڑا برکت والا ہے، ہمیشہ اللہ کا نام لے کر ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے، بولنے، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں بریرہ منزہ کو دعوت دیتا ہوں، آئے ہم سامعین کے سامنے حدیث پیش کریں۔ بریرہ منزہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے حدیث پیش کرنا چاہتی ہوں۔ حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، کما اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حدیث نمبر 2، الدین النصیحۃ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ حدیث نمبر 3، الکلمات الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 4، الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ حدیث نمبر 5، الدعاء العبادت، دعا عبادت ہے۔ حدیث نمبر 6، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ حدیث نمبر 8، الحیاء شعبۃ من ایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حدیث نمبر 6، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ حدیث نمبر 7، لا يدخل الجنۃ خاطئ، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 8، الحیاء شعبۃ من ایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حدیث نمبر 9، اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ حدیث نمبر 10، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم کچھ مانگو تو اللہ سے مانگو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد میں سعدیہ فردوس کو دعوت دیتا ہوں، آئے ہم سامعین کے سامنے اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس میرے جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ اللہ نے لوگوں کو سدھارنے اور انہیں اللہ کے فرمانبردار بندے بنانے کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اسی لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھی نازل کیا، جسے آپ نے پوری امانت داری کے ساتھ اپنی امت تک پہنچایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کو جہنم سے بچانے کی فکر لگی رہتی تھی، چنانچہ آپ اپنی امت کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے دن رات کوشش میں لگے رہتے تھے اور اللہ سے ہماری ہدایت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر اور بھی بہت سے احسانات ہیں جسے کہنے سے ہماری زبان قاصر ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام
اب اس کے بعد ضحیٰ تحسین آئیں اور مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ہم سامعین کو بتلائیں. ضحیٰ تحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے مسلمان کے حقوق. پہلا، کسی بھی مسلمان کی جان مال عزت پر حملہ کرنے سے ہمیشہ بچے رہنا. دوسرا، جب کبھی ملاقات ہو تو سلام کرنا، چاہے وہ پہچان والے ہو یا نہ ہو. تیسرا، دعوت دے تو قبول کرنا. چوتھا، جب وہ چھینکے تو الحمدللہ کہنے کے بعد جواب میں یرحمک اللہ کہنا. پانچواں، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا. چھٹا، جب وہ مر جائے تو جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا. ساتواں، ان کی پریشانی اور مصیبت کے وقت کام آنا. آٹھواں، تمام مسلمانوں کے حق میں دعا کرنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہو. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مسلمان کے حقوق ادا کرنے کے توفیق عطا فرما. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا. پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا. ابھی ہم سامعین مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں اس کو سماعت کر رہے تھے. اب اس کے بعد میں عافیہ فاطمہ کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں ہم سامعین کو ہماری زندگیوں کی حقیقت بتلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد. صدر جلسہ، دوستوں اور ساتھیوں، آج کی اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے ہماری زندگیاں کی حقیقت. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزر گئی نماز فجر اور تو سوتا رہا، قیمتی وقت اپنا تو خوابوں میں کھوتا رہا. صبح ہوئی اور تو بیدار نہ ہوا، عمر بھر سو کر بھی بیزار نہ ہوا. آئی نماز ظہر تو تجھے کام نے الجھا لیا، بے نمازی بنا کر تجھے کتنا پھنسا لیا. ملے گا تجھے رزق نماز کے بعد بھی، پالے گا رب تیرا گھر نماز کے بعد بھی. دیکھ آ گئی نماز عصر توانائی لے کر، قوت ہے اس میں تو اس کو ادا کر. تندرست ہے تو آج بھی شکر ادا کر، بدن کو تو اپنے سجدے کی لذت دیا کر. چل دیا اب آفتاب غروب ہونے کو، نماز مغرب ہے اب شروع ہونے کو. ختم ہوا تیری زندگی کا ایک اور دن، چلا گیا یہ بھی تیرے ہاتھ سے نیکیاں بن. اب تجھے چاہیے رات کو سونے سے پہلے عشاء پڑھ لے تو اپنی زندگی کھونے سے پہلے. پائے گا سکون تو اللہ کے ذکر میں، ملے گا تیرے دل کو قرار اسی فکر میں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زندگی کو صحیح طور پر گزارنے والا بنائے اور ہر نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھنے والا بنائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، یہ تھے عافیہ فاطمہ جو ہماری زندگیوں کی حقیقت ہمیں بتلا رہے تھے. اب اس کے بعد حسنہ تحسین آئیں بدعت ایک سنگین گناہ، اس موضوع پر روشنی ڈالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 پڑھی ہوں. اس کی مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے بدعت ایک سنگین گناہ. محترم سامعین، دین مکمل ہے، دنیا مکمل نہیں. اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے. دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے. اب اسلام کے اندر نہ کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے اور نہ کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے
لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پورا کر دیے اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا، مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان نے دین میں ثواب کی نیت سے بہت سارے چیزیں داخل کر دی ہیں جن کا حکم نہ اللہ نے دیا ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، نہ صحابہ کرام نے دیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد مدیحہ بیگم آئیں، اسلام میں عورت کے تعلیمی حقوق کیا ہیں، ہم سامعین کو بتلائیں۔ مدیحہ بیگم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ اللہ کی شروع کی 5 آیتیں پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے اسلام میں عورت کے تعلیمی حقوق۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، کسی قوم کی عورت اگر تعلیم یافتہ ہو تو اس کا پورا خاندان تعلیم یافتہ ہوگا، وہ جہاں جائے گی اپنے علم سے پورے گھر کو منور کر دے گی۔ ماں کا رول سب سے اہم ہوتا ہے، ماں کا گود بچے کا اولین مدرسہ ہے۔ جس طرح اسلام نے مرد کو مفید سیکھنے کی ترغیب دی اور اسی طرح عورت کو بھی ترغیب دی۔ اسلام نے علم حاصل کرنے سے عورتوں کو نہیں روکا، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان اور عورت پر فرض ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم تمام کو علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد ندا فاطمہ آئیں، ہم سامعین کے سامنے نظم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروں کیسے بیاں کتنا ہے تجھ سے پیار میری ماں، کروں کیسے بیاں کتنا ہے تجھ سے پیار میری ماں، نہیں الفاظ ہے جن سے کروں اظہار میری ماں، نہیں الفاظ ہے جن سے کروں اظہار میری ماں، تیرے آنچل کی ٹھنڈی چھاؤں میں بچپن میرا گزرا، ہمیشہ تو رہی میرے لیے غمخوار میری ماں، ہمیشہ تو رہی میرے لیے غمخوار میری ماں، تو بھوکی بھی رہی لیکن مجھے کھانا کھلایا ہے، تیرے دل میں ہے کتنا جذبے ایثار میری ماں، تیرے دل میں ہے کتنا جذبے ایثار میری ماں، جدا ہو کر میں تجھ سے ایک پل بھی رہ نہیں سکتی، جدا ہو کر میں تجھ سے ایک پل بھی رہ نہیں سکتی، قرار قلب مستر ہے تیرا دیدار میری ماں، قرار قلب مستر ہے تیرا دیدار میری ماں، تیرے دل تیرے قدموں کے نیچے رب نے رکھی ہے میری جنت، تیرے قدموں کے نیچے رب نے رکھی
رحمت میں ڈھونڈوں کس لیے پھر سائے ایثار میری ماں میں ڈھونڈوں کس لیے پھر سائے ایثار میری ماں بہت ڈھونڈا زمانے میں بدل تیرا نہیں پایا بہت ڈھونڈا زمانے میں بدل تیرا نہیں پایا انوکھا ہے نرالا ہے تیرا کردار میری ماں انوکھا ہے نرالا ہے تیرا کردار میری ماں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ ماں کی شان پر بہترین نظم ندا فاطمہ پیش کر رہی تھی دعا کو ہاتھ اٹھائے ہوئے لرزتا ہوں دعا کو ہاتھ اٹھائے ہوئے لرزتا ہوں کبھی دعا نہیں مانگی تھی ماں کے ہوتے ہوئے کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی ماں کی ممتا اور ماں کا جو پیار ہے یقیناً اگر ایک انسان اپنے ماں باپ کی قدر کرتا ہے تو دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں وہ چلا جائے اس کی دنیا سنور جاتی ہے بن جایا کرتی ہے اور ایسے شخص سے اللہ تبارک و تعالی جب خوش ہوتا ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا کو بہتر سے بہتر بنا دیتے ہیں اور ایسے شخص کا آخرت میں جو ٹھکانہ ہوتا ہے وہ جنت الفردوس ہوا کرتا ہے اب آئیے اس کے بعد میں ام لائبہ کو دعوت دوں آئیں ہم سامعین کو پاکی صفائی کی کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر وہ بتلائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے پاکی صفائی پاکی صفائی اللہ کو پسند ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکی صفائی ادائی ایمان ہے پاک صاف رہنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں اچھے بچے صاف ستھرے رہتے ہیں اور نہاتے ہیں صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں کتابیں اور کابیاں بھی صاف ستھرے رکھتے ہیں گھر کی صفائی بھی کا خیال رکھتے ہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب اس کے بعد علینہ خان آئیں ہم سامعین کو سونے کے آداب بتلائیں سب سو رہے ہیں اس لیے سونے کے آداب بتلانے کے لیے علینہ خان آ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سونے اور جاگنے کے آداب رات کو جلد سونا مصنون ہے سونے سے پہلے گھر کا دروازہ بند کر لینا چاہیے سونے سے پہلے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لینا چاہیے سونے سے پہلے وضو کر سیدھی کروٹ لیٹنا چاہیے ایسی چھت پر سونا منع ہے جس کی کوئی دیوار یا مڑین نہ ہو پیٹ کے بل سونے سے بچنا چاہیے مسنون صورتیں پڑھ کر چہرے کے ساتھ جسم پر ہاتھ پھیر لینا مسنون ہے سوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں پڑھے نیند سے بیدار ہوئے بعد اٹھنے کے بعد کی دعا پڑھے نیند سے بیدار ہونے کے بعد برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ کو اچھی طرح 3 مرتبہ دھو لینا چاہیے نیند سے بیدار ہونے کے بعد ناک کو اچھی طرح 3 مرتبہ جھاڑ لینا چاہیے کیونکہ شیطان ناک کے باسے میں رات گزارتا ہے آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کا عمل کرنے والا بنا آمین جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ یہ تھی علینہ خان جو ہم سامعین کو سونے کے آداب بتلا رہی تھیں اب اس کے بعد میں محمد ابو بکر کو دعوت دیتا ہوں آئے ہم سامعین کو سورۃ الفیل سنائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. یہ ایک ایسا بچہ ہے جو فرسٹ ٹائم مدرسے میں آیا ماشاء اللہ، اور اتنے اچھے انداز میں پڑھ رہا ہے. جو بچے کئی سالوں سے پڑھ رہے مدرسے میں، گھر والے ان کو پہلی مرتبہ مدرسے کے اندر ڈالے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ بچے کے اندر جو دینی تعلیم حاصل کرنے کا جو شوق اور ذوق ہے، تڑپ اور لگن ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور دین کا داعی بنائے. آمین. جزاک اللہ خیر. اب اس کے بعد سید اسماعیل آئیں اور ہم سامعین کو سورۃ العادیات سنائیں. سید اسماعیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنور وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المتصور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اسماء حسنہ بچی سنائی. اللہ تعالیٰ علم میں برکت عطا فرمائے، دین و دنیا میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. سورۃ الہمزہ سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا يحسب أن مالا أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إن عليهم مؤصدة في أمد ممددة. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد محمد جنید شریف آئیں اور سورۃ الضحیٰ کی تلاوت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں نظم پیش کرنے کے لیے حافظ محمد عاصم حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں. آئے ہم سامعین کے سامنے نظم پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد. نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے دیکھا نہیں ہے دیکھا نہیں ہے نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے دیکھا نہیں ہے دیکھا نہیں ہے نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی جی پیارے نبی جی نبی جی پیارے نبی جی. ہاں یہ بات سچ ہے حقیقت یہی ہے نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے. نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں نہ نبی کی آواز تک سن سکا میں نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل. نبی آپ جس دم تھے غار حرا میں کوئی زاد راہ بھی نہ پہنچا سکا میں نبی آپ جس دم تھے سور و حرا میں کوئی زاد راہ بھی نہ پہنچا سکا میں. مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم.
مجھے آپ کے گھر سے در سے محبت، سفر سے محبت، حضر سے محبت، مجھے آپ کے ہر پہر سے محبت، ہر ایک راستے رہ گزر سے محبت، وہ ایمان شق القمر سے محبت، ذقن سے دہن سے نظر سے محبت، نبوت کی جس نے گواہی دی نبی، ہاں اس گو سے اس حجر سے محبت، یہ بے ڈھنگ سی میری محبت کا تحفہ، کہ اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ، یہ بے ڈھنگ سی میری محبت کا تحفہ، کہ اس کی اجازت کا ہے کوئی رستہ، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی جی پیارے نبی جی پیارے نبی جی، نہ ابو بکر سام رفیق سفر، نہ عثمان و حیدر ہو نام عمر، نہ طلحہ نہ حمزہ سعید و سعد، انس جیسا خادم نہ خالد اسد، نہ میں ابن عوف زبیر و عبیدہ، نہ میں بود جانا معاذ و قتادہ، نہ ارقم نہ خنس بلال اور یحییٰ، نہ مثل یسار اور یاسر نیالا، نہ میں ان کی قدموں کے ذروں کا ذرہ، مگر اے نبی آپ کا ہوں میں شیدا، مگر اے نبی آپ کا ہوں میں شیدا، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، خطا کار آنکھیں گناہگار آنکھیں، خطا کار آنکھیں گناہگار آنکھیں، ہے دیدار کی بس طلبگار آنکھیں، خطا کار آنکھیں گناہگار آنکھیں، ہے دیدار کی بس طلبگار آنکھیں، کبھی خواب میں میرے بھی آئے نا وہ چہرہ ہنسی مجھ کو بھی دکھائے نا، عنایت کی برسات برسائے نا، تمنا ہے عاصم کی آ جائے نا، کبھی خواب میں جلوہ فرمائے نا، کبھی خواب میں جلوہ فرمائے نا، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھے حافظ محمد عاصم حفظہ اللہ، جو ہم سامعین کے سامنے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں محمد ابراہیم کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں ہم سامعین کے سامنے اللہ رب العالمین کا کلام پیش کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوجا سألهم خزناتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشاءاللہ، یہ تھے محمد ابراہیم عدنان جو ہم سامعین کے سامنے اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں علیشہ فاطمہ کو دعوت دیتا ہوں، آئے ہم سامعین کے سامنے اپنی تقریر پیش کریں۔ ان کا موضوع ہے قرآن کی عظمت۔ علیشہ فاطمہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلناه هذا القرآن على جبل الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. ابھی میں نے سورہ حشر کی آیت نمبر 21 پڑھی ہے. اس کی مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کی عظمت. ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہو اس کا ترجمہ یہ ہے: اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے وہ خدا کے خوف سے دب اور پھٹ جاتی. قرآن کریم پورے انسانیت کے لیے مشغول راہ ہے اور شمع ہدایت کا کام دیتی ہے، کیونکہ اس میں انسان کے لیے شعب حیات کے متعلق ایسے اصول و ضوابط ہے جن کے متعلق زندگی گزار کر دنیا اور آخرت کے سعادت اور کامرانی سے ہمکنار ہوا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9. یقیناً قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو تھام کر انسان سیدھی راہ پہ چلنے لگتے ہیں. عزیزان سامعات، اب یہ وہی کتاب ہے جس کو تھام کر انسان سیدھی راہ کی رہنمائی کرتے ہیں. آخر میں ایک شعر بول کر یہ تقریر کو ختم کرنا چاہوں گی: ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اس کے بعد انم فاطمہ آئیں اور ہم سامعین کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے وہ بتلائیں. انم فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی میری انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیا، ہمارے ماں باپ کو اللہ نے پیدا کیا. اتنا ہی نہیں بلکہ پوری کائنات اور اس میں رہنے والے ہر چیز، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، انسان، حیوان، چرندے پرندے سب کو اسی نے پیدا کیا. اللہ ہی ہم کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. مصیبت اور بیماریاں اللہ ہی دور کرتا ہے، اس لیے کہ ہمیں اللہ ہی سے دعا کرنا چاہیے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد سید حمید آئیں اور ہم سامعین کے سامنے اللہ رب العالمین کا کلام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا
والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. یہ تھے سید عبدالحمید جو ہم سامعین کے سامنے اللہ رب العالمین کا کلام بہت ہی بہترین انداز میں پیش کر رہے تھے. اب میں نظم پیش کرنے کے لیے محمد عمیر کو دعوت دیتا ہوں. آئیں ہم سامعین کے سامنے نظم گنگنائیں. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اونچا ٹپ نہ جی اس جہاں سے ہوا ہے. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اونچا ٹپ نہ جی اس جہاں سے ہوا ہے. وہ طائف کی وادی میں کھاں کھاں کے پتھر تمہارے لیے جو تڑپتا رہا تھا. وہ طائف کی وادی میں کہاں کہاں کے پتھر تمہارے لیے جو تڑپتا رہا تھا. اسی کے طریقے کو پیروں سے روڑا. ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اونچا ٹپ نہ جی اس جہاں سے ہوا ہے. یہ وہ موت ہے دوستو جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں. یہ وہ موت ہے دوستو جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں. کٹایا ہے اس راغ میں جس نے سر کو خدا کی قسم وہ امر ہو گیا ہے. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اونچا ٹپ نہ جی اس جہاں سے ہوا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. یہ تھے محمد عمیر. ان کا نام دو ہے, عبد الرحمن بھی ہے. تو ماشاء اللہ بہترین انداز میں نظم پیش کر رہے تھے. اب اس کے بعد میں بشریٰ فاطمہ کو دعوت دیتا ہوں. آئیں ہم سامعین کے سامنے اپنی تقریر پیش کریں. ان کا موضوع ہے علم دین کی اہمیت و فضیلت. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ابھی میں نے سورہ زمر کی آیت نمبر 9 پڑھی ہے. اس کی مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے علم دین کی اہمیت و فضیلت. محترم سامعین, آج میں آپ سب کے سامنے علم دین کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں کچھ الفاظ بیان کرنا چاہتی ہوں. علم یعنی نالج جو ہر انسان کی زندگی میں سب سے بڑا خزانہ ہوتا ہے. علم کی روشنی سے صحیح اور غلط میں فرق سمجھتے ہیں. جس طرح اندھیرے میں چلنا مشکل ہوتا ہے اسی طرح علم کے بنا زندگی ادھوری ہوتی ہے. اسلام میں علم کو بہت اہمیت دی گئی ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات, کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اگر علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. علم انسان کو تمیز, اخلاق اور سمجھ دیتا ہے. علم کی وجہ سے انسان دنیا میں عزت اور
کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اگر انسان تعلیم حاصل نہ کرے تو وہ دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتا۔ علم صرف اسکول کی کتابوں تک محدود نہیں بلکہ اچھی باتیں سکھانا، دوسروں کی مدد کرنا اور اچھے اخلاق اپنانا بھی علم کا حصہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کے ساتھ علم حاصل کریں اور دوسروں کو چاہیے کہ بچوں کی تعلیم پر خاص توجہ دے، کیونکہ آج کے بچے کل کے مستقبل ہے۔ آخر میں کہنا چاہتی ہوں کہ علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ علم دین کے موضوع پر بہت ہی بہترین انداز میں بیان کر رہے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي زدني علما کلمہ توحید، لا إله إلا الله کلمہ شہادت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله علم میں زیادتی کے لیے دعا، ربي زدني علما نفع بخش علم حاصل کرنے کے لیے دعا، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا، اللهم افتح لي أبواب رحمتك مسجد سے باہر نکلتے وقت کی دعا، اللهم إني أسألك من فضلك سونے سے پہلے کی دعا، اللهم باسمك مطهرا ومخفيني عذابك يوم تبعث عبادك سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا، رب العزة أحيانا بعد ما موتنا وإليه النشور جزاك الله خير۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسبیح اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، سبحان اللہ، تحمید اللہ کی تعریف بیان کرنا، الحمدللہ، تحمید اللہ کی توحید بیان کرنا، لا الہ الا اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد ادیبہ بیگم آئے اور ہم سامعین کو مسنون کلمات سنائیں۔ ادیبہ بیگم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کوئی کام شروع کرو تو کہو بسم اللہ، جب کوئی کام کا ارادہ کرو تو کہو انشاءاللہ، جب کوئی خوبصورت چیز دیکھو تو کہو ماشاءاللہ، جب کوئی نقصان یا مصیبت آ پڑے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، کسی کی وفات کی خبر سنو تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بڑی تسبیح یا تعوذ کی چیز دیکھو تو کہو اللہ اکبر، بیمار کی عیادت کو جاؤ تو کہو لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی خیرت پوچھے یا نعمت حاصل ہو تو کہو الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ماشاءاللہ. اب اس کے بعد شیخ انس آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سامعین کو کچھ بتائیں. شیخ انس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں. ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام محمد ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کا نام آمینہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دادا کا نام عبد المطلب ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا اور نانی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نانا کا نام وہاب ہے، نانی کا نام برا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کا نام کیا رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ 9 ربیع الاول 571 عیسوی کو پیر کے دن پیدا ہوئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بھائی بہنیں تھیں؟ کوئی نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال کب ہوا؟ آپ کے پیدائش سے پہلے والد کا انتقال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ بنو ہاشم سے تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ آمینہ کے بعد کس نے پالا پوسا؟ صہیبہ حلیمہ سعدیہ نے پالا پوسا. حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال تک رہے؟ 4 سال تک رہے. حلیمہ سعدیہ کے پاس رہتے وقت کون سا اہم واقعہ پیش آیا؟ سکے صدر کا واقعہ پیش آیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اب اس کے بعد ارشان بیگ آئیں اور عقیدے کے بارے میں ہم سامعین کو کچھ بتلائیں. ارشان بیگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. عرش کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے. ہم کو کس نے پیدا کیا؟ ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا. بندے پر سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ بندے پر سب سے پہلا استغفار کرنا ہے. توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سمجھنا. ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے. اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ شرک ہے. زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا اور کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور 6 دنوں میں پیدا کیا. اللہ نے فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. ہمیں دعا کس سے کرنا چاہیے؟ ہمیں دعا اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ محمد رسول اللہ کا معنی ہے اللہ کے سوا کو عبادت کرایا. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 7 دروازے. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 4 دروازے ہیں. جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جہنم کے 7 دروازے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا. آنیہ فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا، حجاب سر سے لگا کے رکھنا. نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا، حجاب سر سے لگا کے رکھنا. اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا. نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا،
حجاب سر سے لگا کے رکھنا، اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا، قدم قدم پر کھڑے ہیں رہسن تمہارا ایمان لوٹنے کو، قدم قدم پر کھڑے ہیں رہسن تمہارا ایمان لوٹنے کو، ہے قیمت بالیقین یہ دولت، ہے قیمت بالیقین یہ دولت، خدا را اس کو بچا کے رکھنا، نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا، حجاب سر سے لگا کے رکھنا، اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا، نہ جانا در در میں کفر و باطل کی بھول کر بھی اے میری بہنوں، نہ جانا در در میں کفر و باطل کی بھول کر بھی اے میری بہنوں، بہک نہ جائے قدم تمہارے، بہک نہ جائے قدم تمہارے، ذرا سنبھل کے اٹھا کے رکھنا، نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا، حجاب سر سے لگا کے رکھنا، اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا، بڑے ہی ارمان سے پالا تم کو تمہارے ماں باپ نے یقیناً، بڑے ہی ارمان سے پالا تم کو تمہارے ماں باپ نے یقیناً، تم ان کی ہر ایک آرزو کو، تم ان کی ہر ایک آرزو کو گلاب جیسے کھلا کے رکھنا، نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا، حجاب سر سے لگا کے رکھنا، اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین کا کلام پیش کرنے کے لیے ولایت علی کو میں دعوت دیتا ہوں، آئیں اللہ رب العالمین کا کلام پیش کریں۔ ولایت علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد العمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوير ثم رددناه أسفل سافلين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین. ہر قسم کی تعریف و توسیع، بزرگی و برتری صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے تنہا اس کائنات کو پیدا کیا وہی میرا اور آپ کا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے اور مالک بھی ہے، اور ہم تمام کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. بے شمار لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جو آمینہ کا لال ہے، سلام اس پر جو رحمت للعالمین ہے، سلام اس پر جس پر مکمل طور پر قرآن مجید نازل کیا گیا. صدر جلسہ، مہمانان، ذمہ داران، اساتذہ، طلباء و طالبات، دوستوں اور عزیزوں، میں آپ تمام کا اسلامی طریقے سے تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی آپ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکت نازل ہو. الحمدللہ مدرسہ حمزہ کا چوتھا سالانہ اجلاس، سالانہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا الحمدللہ جن بچوں نے پارٹیسپیٹ میں حصہ لیا، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ بچوں کو چند نصیحتیں کر کے اپنی بات جو ہے ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تاخیر بہت ہو گئی ہے. بات بہت تھی، بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن وقت کی بڑی قلت ہے اور آپ تمام کا صبر ہے. اس کے بنا پر میں آپ 5 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا. بچوں کے متعلق چند اہم نصیحتیں یہ ہیں. قرآن مجید میں لقمان نے اپنے بچے کو جو نصیحتیں کی وہی نصیحتیں آپ کے سامنے جو ہے پیش کر رہا ہوں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو قیامت کی صبح تک کے لیے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے باقی رکھا، جس میں اہم معلومات ہے میرے اور آپ کے لیے، خاص طور پہ بچوں کے لیے. ایک باپ نے اپنے بچے کو جو نصیحتیں کی، سب سے پہلے لقمان نے اپنے بچے کو جو نصیحت کی وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. لقمان نے سب سے پہلے اپنے بچے کو اس بات کی نصیحت کی کہ بیٹے دیکھو، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو. شریک نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کسی بھی اعتبار سے ہم اللہ رب العالمین کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. مثلا جس طرح نماز یعنی سجدے کے لیے، سجدے کا جو حق ہے وہ خاص اللہ رب العالمین کے لیے ہے. دعا مانگنے کا جو حق ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. نظر و نیاز کا جو حق ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اسی طرح سے دیگر عبادتیں جو خالص اللہ رب العالمین کے لیے کی جاتی ہے، بغیر واسطے و وسیلے سے، جو ڈائریکٹ دعائیں مانگی جاتی ہے اللہ رب العالمین سے، یہاں اس شرک کی نفی کی جا رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات میں بیٹا کسی کو بھی شریک نہ کرے. یہ بارش جو ہوتی ہے اللہ کے حکم سے ہوتی، انسان جو پیدا ہوتا اللہ کے حکم سے ہوتا. یہ دنیا کا، کائنات کا نظام چلانے والا اللہ رب العالمین ہے. یہ زمینوں سے اناج نکالنے والا اللہ رب العالمین ہے. ماؤں کی پیٹوں میں جس طرح چاہے صورتیں بنانے والا اللہ رب العالمین ہے. ماؤں کی پیٹ میں غذا کا انتظام کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. اور زندگی کے ہر گوشے میں جیسا ماں کی پیٹ سے بچہ باہر آتا، کچھ دن وہ رہتا، دودھ پیتا، کچھ وقت کے بعد چاول کھاتا، کچھ وقت کے بعد بڑا ہوتا، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے غذاؤں کا انتظام الگ الگ طور پہ الگ الگ مرحلوں میں آپ کے سامنے کیا جاتا. ویسے ہی ہواؤں کو چلانے والا اللہ رب العالمین، بارش کا برسانے والا اللہ رب العالمین، اور اولاد دینے والا اللہ رب العالمین، دعاؤں کو سننے والا اللہ رب العالمین، اور جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، اور جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دے. یہ قانون صرف اللہ رب العالمین کا ہے. زمین کے اوپر کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ اس معاملے میں، اس نظام کے تحت اللہ رب العالمین نے جب اس کائنات کو وجود میں لایا تب اللہ رب العالمین نے کسی سے مشورہ نہیں کیا
کہ اس کائنات کو کس طرح چلایا جائے، بلکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے اور وہ عالم الغیب ہے، وہ ہر طرح کی قدرت رکھنے والا ہے، اس کو کسی کی مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اسی کی ذات میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا جائز نہیں۔ یہ لقمان علیہ السلام کا واضح طور پہ جو ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا تھا۔ اور دوسری نصیحت لقمان نے اپنے بچے کو کی، وہ ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ماں باپ جب آپ کو کسی چیز کا حکم دے تو بجا لاؤ، ان کے ساتھ نرم و لہجہ کا معاملہ کرو، ان کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ، اپنے کندھوں کو جھکاؤ، ان کی نافرمانی سے بچو اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ان کو راحت دینے کا معاملہ کرو۔ یہی لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو نصیحت کی، کیونکہ ماں باپ آپ جانتے ہیں کتنی قربانیوں کے بعد اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ ہم اور آپ اس سے دوچار نہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں زندگی کے ہر معاملے میں ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کے ساتھ والدین کی اطاعت کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ جو ہے اللہ کا بھی حکم مانو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا بھی جو حکم مانو، اور میرے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے ماں باپ کی بھی اطاعت کرو۔ ہم والدین کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے۔ جب تک یہ سایہ ہمارے سروں پر ہے یقین جانیے ہم خیر و عافیت کے ساتھ ہے۔ جس دن یہ سایہ ہم سے چھوٹ جائے گا اس دن ہمارے پیروں تلے زمین نکل جائے گی، اس وقت ہم یاد کریں گے کہ ہمارے والدین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بہت دیر کریں، جن کے والدین زندہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی قدر کرے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اور جن کے والدین گزر چکے ہیں ہم ان کے حق میں دعا کریں گے اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائیں۔ لقمان علیہ السلام تیسری نصیحت کرے اپنے اولاد کو، وہ ہے نماز قائم کرو، نماز کی پابندی۔ جس طرح آپ کو بتایا گیا تھا نماز قائم کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ نماز کے بغیر ایک مسلمان باقی نہیں رہتا۔ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے نماز۔ نماز اقیم الصلاۃ کہیں جگہ پر جو ہے قرآن مجید میں اس کا لقب آپ کو جو ہے ذکر ملتا ہے کہ نماز قائم کرو۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہی مسلمان اور مومن کہلاتا ہے۔ جو نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے اس میں اور کافر کے درمیان میں کوئی چیز فرق باقی نہیں رہتی، اور نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اس واسطے اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا۔ اور چوتھی بات لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو نصیحت کی، چوتھی نصیحت وہ ہے نیک کام کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے نیک کام کا حکم دینا اور دوسرا ہے برائی سے روکنا۔ نیک کام کا حکم ہم اس وقت دے سکتے جب ہم خود برائی سے رکیں گے۔ جب تک آپ برائی سے نہیں رکیں گے نیک کام کرنے کا حکم دینا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ لہذا ان باتوں کا خیال رکھیں۔ زندگی کے ہر معاملے میں جہاں کہیں بھی آپ کو برائی نظر آئے آپ برائی کو روکنے کی کوشش کریے۔ اور ایمان یہ ہے کہ آپ اگر برائی کو ہاتھ سے روکتے تو روکنا ہے، زبان سے روکتے تو روکنا ہے۔ یہ بھی اگر آپ نہیں کر سکتے ایمان کا ادنا سا چھوٹا سا درجہ یہ ہے کہ آپ اس کو دل میں جو ہے برا جانیں، یہ ایمان کی پہچان ہے۔ لہذا آپ برائیوں سے رکنا بھی ہے اور دوسروں کو بھی روکنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ پانچویں نصیحت لقمان نے اپنے بچے کو کی وہ ہے مصیبت پر صبر کرنا۔ مصیبت پر صبر کرنا، یقیناً ہماری زندگیوں میں مصیبتیں بہت ہیں۔ آپ کی مصیبتیں کچھ اور ہے، میری مصیبتیں کچھ اور ہے، آپ کی پریشانیاں کچھ اور ہے، میری پریشانیاں کچھ اور ہے۔ لہٰذا ان تمام مصیبتوں کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ جب تک آپ اپنی اصلاح کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین مصیبتوں سے آپ کو بچا کے رکھیں گا۔ مصیبت پہ صبر کرنا، واویلا نہیں مچانا، اور جو ہے نا صبر سے کام لینا۔ چھٹویں نصیحت تکبر نہ کرو۔ لقمان نے اپنے بچے کو چھٹویں نصیحت کی کہ تکبر نہ کرو۔ تکبر سے بچنے کا جو ہے حکم دیا گیا۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو تکبر کرتے ہیں؟ لقمان نے اپنے بچے کو جو ہے تکبر سے منع کیا، تکبر نہ کرو۔ اور ساتویں نصیحت وہ میرے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے آہستہ اور نرم آواز میں گفتگو کرو۔ بہت ہی اہم نصیحتیں ہیں یہ۔ ہماری آوازوں کو پست رکھنا ہے، بولتے وقت ذرا آوازوں کو جو ہے نیچی رکھنا ہے، یعنی آہستگی سے بات کرنا ہے۔ زیادہ چیخنا چلانا اسلام میں منع ہے، اور سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ آٹھویں نصیحت لقمان نے اپنے بچے کو کی، چلنے میں میاں ناری
चलन यानी चाल इख्तियार करो, चाल चलन में यानी अकड़ के ज़मीन पे चलने से मना किया। हम में से कितने ऐसे हैं जो ज़मीन चाल चलन में मियारानी रविश इख्तियार करना है, यानी ज़्यादा अकड़ के चलना, तेज़ तेज़ ज़मीन पे पैर मारना, ये एक मोमिन और एक मुसलमान की निशानी नहीं हो कि ज़मीन और आसमान को पैदा करने वाला बनाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अकड़ कर तेज़ कदम मारने से ना तो पहाड़ों को चीर सकते, ना ही तो आसमान की बुलंदियों तक जा सकते। लिहाजा इंसान की जो उसकी लिमिटेशंस है उससे यहाँ बयान किया गया है कि आप जो है चाल में मियारानी जो है रविश इख्तियार करना है। फिर आखिर में ये 8 बातों की जो है नसीहत लुक़मान ने अपने बच्चे को की। जितनी बीमारियाँ इसके अंदर बताई गई है ये तमाम बीमारियों के मुंतकिब हम हैं, हमारे अंदर ये तमाम बीमारियाँ हैं, इसको छोड़ना ज़रूरी है। कुरान मजीद का इल्म हासिल करना, इसका मतलब ये है कि कुरान पढ़ने के बाद सीधे आपको अमल करना है। बग़ैर अमल करे कि कुरान मजीद आप पढ़ रहे हैं, मुसलसिल हाफिज़ भी बन गए, आलिम भी बन गए और आलिम दीन भी बन गए, तब भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आपके पास अमल ना हो। अमल का सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन करने वाला है। इसलिए मेरी और आपकी ज़िंदगी के मुतालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों को और इंसानों को महज अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया। और कुरान मजीद की जो तिलावत कर रहे हैं, पढ़ रहे, समझ के पढ़ने के लिए 4 मुकाम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ही आयत को दोहराया, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है। क्या तुम में कोई है इस किताब से नसीहत हासिल करने वाला? एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मुकाम पे सेम आयत को रिपीट की गई है। क्या तुम में कोई है जो इस कुरान से नसीहत हासिल करने वाला? यानी अक्ल वालों को जो है दावत दी जा रही है, जो अक्ल से काम लेते हैं, जो समझदारी से काम लेते हैं, जो शयातीन की चाल में नहीं आते हैं और अपनी रविश मियारानी रखते हैं, उनके मुतालिक ये बातें की गई है। लिहाजा ये चंद कलिमात थे जो मैं आपके सामने रखा। मेरा मौजू, मेरी टॉपिक कुछ और ही थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता था, लेकिन वक्त की खिल्लत के हिसाब से सडन जो है ये बातें, कुछ कलिमात मेरे जहन में आए जो मैं आपके सामने रखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मदरसे हमज़ा में पढ़ने वाले तमाम बच्चों को दुनिया और आखिरत की उन्हें कामयाबी अता फरमाए, दुनिया में उन्हें कामयाबी दे, आखिरत की कामयाबी दे, और अपने माँ बाप का और अल्लाह उसके रसूल का मुती फरमाबरदार बनाए। जब तक ज़िंदा रखे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ईमान पे बाकी रखे, साबित कदम रखे और हक़ को हक़ की शक्ल में दिखाए, बातिल को बातिल की शक्ल में दिखाए, हक़ को हक़ की शक्ल में दिखाए, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, बातिल को बातिल की शक्ल में दिखाए, उससे बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि शेख़ मुहतरम के उम्र में, इल्म में अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमाए और हम तमाम सामीन और सामियात को कही गई बातों पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी के साथ मजलिस का इख्तिताम दुआ के साथ किया जा रहा है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।